ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اما بعد، عزیز دوستو، حسب وعدہ میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بات چھوٹی سی ہے مگر تکلیف دہ اتنی ہے کہ ان بچوں سے پوچھا جائے جن کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں، یا ان بڑوں سے پوچھا جائے کہ کتنی تکلیف ہے جن کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں۔ ان کا علاج میں نے دیکھا ہے کہ اکثر علامت کے پیچھے ہی لوگ دوڑتے ہیں، علامت کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ جلدی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ کم از کم 10-12 دن تک تو وہ مریض پریشان حال رہتا ہے، مگر ہم جو آپ کو طریقہ علاج اس کا بتائیں گے وہ انشاءاللہ ایک دفعہ ختم ہوگی، دوبارہ زندگی بھر منہ میں چھالے نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اعصاب کی سوزش ہے، اعصابی نظام کی تیزی ہوتی ہے۔ اعصابی نظام کی تیزی کی وجہ سے اعصابی سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے منہ میں چھالے نکلتے ہیں، کوئی بھی چیز کھانا مشکل ہو جاتی ہے، نمکین کی بجائے میٹھی چیزیں زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ آدمی جب بولتا ہے تو زبان درد کرتی ہے، وہ بول نہیں سکتا۔ پیشاب پیخانہ وغیرہ وہ بھی 2-3-4 دفعہ دن میں آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اعصابی نظام کی تیزی کی غمازی کر رہی ہیں، لہذا ہم کیوں نہ اعصابی نظام کی تیزی میں تسکین پیدا کر کے عضلاتی نظام کو تیز کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب عضلاتی نظام تیز ہوگا تو فوراً منہ کے چھالے غائب ہو جائیں گے اور زندگی بھر کے لیے دوبارہ نہ ہوں گے۔ اس کے لیے میں نے جو ایک مختصر سا نسخہ تجویز کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ دیسی اجوین ہے، حسب ضرورت لے لیں، سلفیورک ایسڈ لے لیں۔ اجوین کو انتہائی باریک کر کے اس میں سلفیورک ایسڈ کا تھوڑا سا وتر لگانا ہے کہ یہ جل جائے۔ جب یہ جل جائے گی تو اس کا رنگ اس طرح ہو جائے گا۔ یہ 2-3 گھنٹے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 گرام تقریباً، یہ دوائی 1 گرام 1 گلاس پانی میں حل کر لیں۔ اس کے ساتھ کلیاں کرنی ہیں، گرارے کرنے، دن میں 2-3 دفعہ کریں، بس ایک دن میں بھی چھالے گئے۔ تو اس کے ساتھ جو آپ کا مستقل علاج ہے وہ ہے آپ کی غذا۔ آپ کی غذا کے اندر وہ تمام چیزیں ہونا چاہیے جنہیں لوگ باد کہہ دیتے ہیں، بادی، مثلا آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، ٹماٹر، پیاز، کریلے، چھوٹا بڑا گوشت، چٹنی، اچار، دہی بھلے، پکوڑے وغیرہ، مچھلی، اس طرح کی چیزیں آپ اپنی غذا میں شامل کر دیں۔ صبح بطور ناشتہ آپ مربع آملہ کھائیں یا مربع حلیلہ استعمال کریں۔ یہ صبح کو ناشتہ ہو گیا آپ کا۔ یا آپ بھنے چنے کھا سکتے ہیں، بھنے چنے چبا کر کھائیں کشمش کے ساتھ۔ اور جو میں نے سبزیاں آپ کو بتائی ہیں وہ سبزیاں استعمال کریں۔ فروٹ میں سے آپ وہ تمام فروٹ استعمال کریں جو خام حالت میں ترش ہوتے ہیں اور پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں، مثلا کنو، انگور، انار، جامن، فالسا، آڑو، آلوچے وغیرہ۔ اس طرح کے فروٹ استعمال کریں۔ جب آپ یہ اپنا میری بتائی ہوئی غذا کے مطابق اپنی غذا کر دیں گے، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے دوبارہ چھالے نہیں ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی تھکاوٹ کے موضوع پر۔ تھکاوٹ کے موضوع پر انشاءاللہ میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جس سے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اور مفاد اٹھائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔